فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد 8142877400۔ حیدرآباد میٹروپولیٹن ڈیولپمنٹ اتھارٹی HMDA 120 سال سے زیادہ پرانی تاریخی یادگار وکٹوریہ میموریل ہوم کی بحالی کا کام شروع کر رہی ہیں۔ فی الحال یہ ڈھانچہ جو خستہ حال ہے ایک رہائشی ہائی اسکول اور ایک یتیم خانہ ہے۔ TNIE نے رپورٹ کیا ہے کہ بحالی کا منصوبہ MS کیشترا آرکیٹیکٹ نے تیار کیا ہے۔ قبل ازیں اروند کمار، اسپیشل چیف سیکریٹری میونسپل انتظامیہ اور شہری ترقی محکمہ نے تاریخی یادگار کا دورہ کیا۔ تلنگانہ میں آئندہ اسمبلی انتخابات سے قبل سیاسی حلقوں میں یہ قیاس آرائیاں عروج پر ہے کہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین AIMIM اکبر الدین اویسی کے بیٹے ڈاکٹر نور الدین اویسی کو MLA کے عہدے کے لیے امیدوار بنائے گی۔ مختلف میڈیا رپورٹس کے حوالے سے پارٹی ذرائع کے مطابق اسد الدین اویسی اور اکبر الدین اویسی نے اصل میں ریاست میں 2018 کے اسمبلی انتخابات میں نور الدین اویسی کو میدان میں اتارنے کا ارادہ کیا تھا، تاہم یہ منصوبہ ان کی عمر کی وجہ سے ملتوی کر دیا گیا۔ اب اس بات کا قوی امکان ہے کہ وہ ریاست میں ہونے والے اسمبلی انتخابات میں میدان میں اتریں گے۔ نور الدین اویسی جو MBBS ہیں، اس وقت سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کے ٹرسٹی اور سیکریٹری کے عہدے پر فائز ہیں۔ حیدرآباد اور تلنگانہ کے دیگر اضلاع میں طلباء کو اسکولوں میں جانے کے لیے جدوجہد کرنا پڑ رہی ہے، کیونکہ ریاست اس وقت گرمی کی لہر کا سامنا کر رہی ہے اور کئی اضلاع میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 45 ڈگری سیلسیس سے اوپر جا رہا ہے۔ حیدرآباد میں بھی زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کئی بار 41 ڈگری سیلسیس کو پار کر چکا ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ ڈیولپمنٹ پلاننگ سوسائٹی کے مطابق کل شہر میں 41.7 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ ان انتہائی موسمی حالات نے طلباء کے لیے اسکول جانا اور بھی مشکل بنا دیا ہے۔ حیدرآباد اور تلنگانہ کے دیگر اضلاع میں مانسون میں تاخیر کی وجہ سے پچھلے کچھ دنوں سے گرمی کی لہر دیکھی جا رہی ہے۔ جیسے جیسے عید الاضحیٰ کا تہوار قریب آ رہا ہے، حیدرآباد میں گائے کے ذبیحہ مخالف قوانین کو سختی سے نافذ کرنے کا مطالبہ زور پکڑ گیا ہے۔ تلنگانہ گوشالہ فیڈریشن کے اعزازی صدر مہیش اگروال نے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس DGP پر زور دیا ہے کہ وہ اس قانون کو سختی سے نافذ کریں۔ 29 جون کو تہوار کے دوران گائے کے ذبیحہ کو روکنے کے لیے حیدرآباد کی تمام سرحدوں پر چیک پوسٹیں بنائیں۔ میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے مہیش اگروال نے تلنگانہ میں گائے کے ذبیحہ پر اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے حیدرآباد اگروال میں عید الاضحیٰ سے قبل چیک پوسٹوں کے قیام کی اہمیت پر زور دیا اور حکومت پر زور دیا کہ وہ گائے کے ذبیحہ مخالف قوانین پر سختی سے عمل آوری کو یقینی بنائے۔ اس طرح کی قانون سازی کے باوجود انہوں نے دعویٰ کیا کہ ریاست میں سالانہ ہزاروں گایوں کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ انتباہ بھی دیا کہ اگر DGP مطلوبہ چیک پوسٹ قائم کرنے میں ناکام رہے تو وہ DGP کے دفتر کا گھیراؤ کریں گے۔ انہوں نے GHMC ایکٹ کی دفعہ 540 پر بھی روشنی ڈالی، جو شہر میں بغیر اجازت جانوروں کے داخلے پر پابندی لگاتی ہیں۔ تلنگانہ میں مسلمانوں کو سرکاری اسکیموں سے محروم کرنے کی مبینہ منظم سازش کے حوالے سے خدشات سامنے آئے ہیں۔ اس بارے میں سوالات اٹھائے گئے ہیں کہ کیا ریاستی حکومت BJP کے راستے پر چل رہی ہے اور مسلمانوں کو سماجی دھارے سے باہر کرنے والی پالیسی کو نافذ کر رہی ہیں۔ ریاستی حکومت کی طرف سے پسماندہ طبقات BC کے لیے 1 لاکھ روپے کی مالی امداد کی اسکیم کے حالیہ اعلان نے تنازع کو جنم دیا ہے، کیونکہ یہ BCE کمیونٹی کو شامل کرنے میں ناکام ہے۔ اس طرح مسلمانوں کی نمائندگی پر اثر پڑا ہے۔ 27 مئی کو ہونے والی کابینہ کی میٹنگ کے دوران حکومت کی کابینہ کی ذیلی کمیٹی نے BC زمرے سے تعلق رکھنے والے پیشہ ور افراد اور کاریگروں کو ان کے کاروبار کو بڑھانے کے لیے 1 لاکھ روپے کی امداد فراہم کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس اسکیم کے لیے درخواست کا عمل شروع ہو چکا ہے، تاہم حکومتی احکامات میں وضاحت کی کمی کے باوجود
BCE कम्युनिटी को इस अहम हुकूमती इक़दाम से बाहर रखा गया है। अगरचे हुकूमत ने कहा है कि तमाम BC ज़ुमरे के मेंबरान बशमूल दस्तकार और पेशावर अफराद इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन सरकारी वेबसाइट पर सिर्फ BC, BBCA और BCD से ही दरख्वास्तें कबूल की जा रही हैं। BCE में मुस्लिम कम्युनिटीज़ शामिल हैं, जिनमें से अक्सर अपने पेशों की वजह से BC के ज़ुमरे में आते हैं। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।